السلام علیکم جی، اسلام آباد نیوز میں خوش آمدید اور میں ہوں ثاقب سعید۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قوم کے محسن، ہمارے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ ہم سے جا چکے ہیں اور آج پہلا دن ہے کہ ہم ان کے بغیر گزار رہے ہیں۔ تو کل ہم اس کے جنازے پہ شریک تھے، ہمارے ساتھ بہت سے صحافی بھی تھے جنہوں نے جنازے کو دیکھا، وہاں پہ جو انتظامات تھے دیکھے اور وہاں پہ جو لوگوں کا ریئیکشن تھا وہ بھی دیکھا۔ تو میں نے چاہا کہ ایک صحافی کے حیثیت سے، اور ایک صحافی ایک دوست ہیں میرے ساتھ شیرازی صاحب جو جی ٹی وی میں کام کرتے ہیں، میں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ گفتگو بھی ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کل جنازے میں کیا ہوا، انتظامات کیسے تھے، باقی جو چیزیں تھیں وہ کیسے ہوئیں، اور تمام تر جو تفصیل ہے جو ہم نے وہاں پہ اپنے آنکھوں سے دیکھا تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو شیرازی صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ ایک اہم ترین ان کی زندگی کا اختتام تھا، اور اس موقع پر ریاست کی جانب سے کہا گیا کہ ہم سرکاری سطح پر انہیں پروٹوکول دیں گے، الوداع کریں گے۔ یہ اچھا انیشیٹو ہم نے اسی لیے یہ قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہم نے جو وہاں پر خود دیکھا وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اصل مقصد یہ ہے اس انٹریکشن کا ہمارے۔ بالکل مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اصل حقیقت کا پتہ چلے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ، مختلف چینلز پہ ہزار قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چونکہ ہم وہاں پہ عینی شاہد ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اصل حقیقت جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ اچھا، تو شیرازی صاحب، سب سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ عوام کو بتائیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جب ان کا انتقال ہو گیا تو جو فیصلہ تھا جس کے لیے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب اعلان کریں گے کہ اس کو پورے سرکاری اور قومی اعزاز کے ساتھ ان کو دفنایا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ٹائم کی ضرورت تھی اور بہت سے اہم جو لوگ تھے وہاں پہ ان کی شرکت ضروری تھی۔ لیکن یہ اعلان ہوا، مطلب لوگوں کو پتہ چلا کہ وزیر اعظم نہیں جا رہے، صدر نہیں جا رہے، صدر پاکستان کا وہاں پہ جانا نہیں ہوا، تو کتنی مایوسی ہوئی لوگوں کو؟ دیکھیے، یہ بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا گزر جانا اور اس میں ریاست کے سربراہ کا، ریاستی اہم عہدیداروں کا اسلام آباد میں ہو کر ان کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ابھی اس گفتگو سے قبل آپ خود مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پڑوس میں بھارت سے 100 اختلافات ہیں، لیکن وہاں پر عبدالکلام صاحب کے جس طرح عبدالسلام صاحب کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ریاست نے ان کو کتنی خوبصورتی سے الوداع کیا۔ اب پاکستان میں اب ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو دیکھ لیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بھی وہ وہاں نہیں گئے، ان نے شرکت نہیں کی، اور جس وقت میں نے ٹویٹ کیا تو اس کے بعد وفاقی وزراء کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ فیک نیوز ہے، عمران خان شریک ہوں گے، لیکن بعد میں عمران خان شریک نہیں ہوئے۔ اسی طرح دیکھیے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پرسنالٹی جو تھی، ان کی شخصیت جو تھی، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت نہیں بنایا، اس بم کو پاکستان نے اسلامک بم کا قرار دیا تھا، اور یہ پوری دنیا میں واحد اسلامی طاقت تھی جس کو ایٹمی طاقت بنایا، اور ان کی خدمات ہم سب کے سامنے ہیں۔ ان کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے الفاظ بہت ہوں گے کہ میں ان کی خدمات کو گنوا دوں قوم کے سامنے۔ کل جو شخصیات تھی ان میں ہم نے دیکھا ندیم رضا صاحب تھے، اس کے علاوہ نیوی اور فضائیہ سے اعلیٰ حکام تھے، وفاقی وزراء میں شیخ رشید ایکٹیو نظر آئے، اس کے علاوہ فواد چودھری وہاں تھے، بابر اعوان تھے، حماد اظہر تھے جنہوں نے شرکت کی۔ یہ تمام وہ شخصیات تھیں جو شریک ہوئیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سندھ شریک ہوئے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو ہم ویورز کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، اختلافات اپنی جگہ، میرے اور ان کے درمیان بھی نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، سیاسی گفتگو پر اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وزیر اعلیٰ سندھ کے نام ایک خط لکھا۔ جی بالکل۔ تو خط میں انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری عیادت کی اور عیادت کرنے کے لیے آئے۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ وفاقی وزراء اور دیگر جو وزرائے اعلیٰ ہیں شاید وہ میری موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوچئے ایک شخص کو کتنا دکھ دیا، اور کل یہ شعر ہر دوسرا شخص پڑھ رہا تھا کہ ہماری موت کے بعد ہی ہمیں اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا، اور مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں سب سے اہم یہ کہ ان کی زندگی میں پرویز مشرف نے کیا کہ ان سے معافی منگوائی،
جی امریکہ کے حوالے کرنے کی بات ہوئی، ان پہ غداری کے الزامات لگوائے گئے، کہا گیا کہ انہوں نے نیوکلر ویپنز کے حوالے سے تمام جو ٹیکنیکس کہہ لیں یا سائنسی تجربات کے لیے جو سائنسی تجربے ہوتے ہیں ان کی تمام جو چیزیں تھیں وہ شیئر کر دی، دنیا کو دے دی۔ ایران کا نام لیا گیا، لیبیا کا نام لیا گیا۔ مزے کی بات یہ کہ مسلم ممالک کا نام لیا گیا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس لیے غدار قرار دیا گیا کہ انہوں نے مسلم دنیا کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتایا۔ یعنی حد یہ ہے کہ ہم غلام اتنے ہیں، امریکہ کے مغرب کے اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ ہم ایک مسلم دنیا کے ملک کو اگر ایٹمی طاقت بنانے کے لیے بھی انہوں نے دیا، یہ وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن اگر دے بھی دیا تو کیا یہ گناہ تھا؟ آج اس پر ڈیبیٹ ہو جائے، ذرا ہمارے ویئرز ذرا اس بات پہ ڈیبیٹ کرے کہ ہمارے ایٹمی سائنسدان نے ایک مسلم ممالک کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے اگر انہوں نے طریقہ کار بتایا، اس حوالے سے یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے تمام چیزیں بتائیں، تو کیا گناہ ہے اس میں؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جی بتائیں، کنٹینیو کریں آپ۔ تو اب افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے ہیرو کو دوسروں کے لیے برا کہتے ہیں، غدار کہتے ہیں، اسے سزائیں دیتے ہیں۔ کل جذباتی مناظر کیا تھے آپ کو یاد ہو؟ جب آپ گئے، ہم نماز جنازہ کے وقت گئے، ان کی نماز جنازہ ایک طرف تھی فضائیہ بری بحری اور جنرل ندیم رضا صاحب تھے، ان کی موجودگی میں لوگ بے مقصد لوگ انہیں سمجھ رہے تھے، اصل ان کی تمام توانائیوں کا مرکز ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ بالکل عبدالقدیر خان کو دیکھنا تھا ان کا، یس ان کو دیکھنا تھا۔ اور جس وقت عبدالقدیر خان صاحب کی نماز میت کو جنازہ گاہ لایا گیا تو اس وقت ایک نعرہ جس وقت لگا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ عام حالات میں یا ابھی میں یہ صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت لوگ روتے ہوئے یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ بالکل کیفیات جو تھی وہ بالکل مختلف تھی، بہت مختلف کیفیت تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ جس وقت جنازہ گاہ سے انہیں واپس لایا گیا تو یہ جتنے بھی بڑی شخصیات تھی، جتنے بڑے عسکری اور سیاسی عہدیدار تھے، وہ سارے آدھا گھنٹہ ان کی ایمبولینس کے پیچھے انتظار کرتے رہے کہ عوام کے جمع غفیر سے یہ ایمبولینس نکلے اور ہمیں راستہ ملے اور ہم جائیں۔ تو یہ لوگوں کی محبت تھی، لوگ رو رہے تھے وہاں پر۔ مختلف مکاتب فکر کی شخصیات بھی تھیں، ہم کسی ایک کو محدود نہیں کر سکتے کیونکہ بہت بڑی تعداد تھی، ہر طرح کے لوگ ہمیں نظر آئے۔ تو کیا ہوا کہ وہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے، یہ ان سے محبت تھی۔ تو وہاں پر مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے اگر آپ کوششیں کرتے رہو گے، قوم کی خاطر قربانی دو گے تو آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد کوئی اچھا آپ کو کہے، آپ کا اس طرح الوداع ہو کہ عام آدمی آپ سے محبت کرے۔ وزیر اعظم عمران خان آئیں، صدر آئیں نہ آئیں، ان کے لیے میٹر نہیں کرتا۔ جو لوگ عام آدمی کے دل میں جو محبت تھی وہ ہم نے کل دیکھی ہے۔ جی بالکل شیرازی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کل جو عام لوگ جو تھے، جو دور دور سے آئے ہوئے تھے، ان کی محبت کا یہ اندازہ تھا کہ وہ جو بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ، کل بھی ہم نے ان کے ساتھ بات کی، اور ان کے چہروں سے جو ہمیں نظر آ رہا تھا، جو عیاں تھا، وہ غم کی تکلیف و غم کی کیفیت، وہ پتہ چل رہا تھا کہ لوگ غم میں ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت کے لیے یہ کافی تھا کہ عام لوگ وہاں پہ آئے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو آنا چاہیے تھا، یہ بڑی زور ایک اور اس کے ساتھ کہتا ہوں ہاں ایک مثبت پیغام جاتا، صدر پاکستان وہاں پہ آتے۔ اس کی وجہ یہ کہ پہلے بھی ہم نے بھارتی سائنٹسٹ جو مسلمان بھی تھے، اس کے باوجود مودی وہاں پہ آئے تمام تر تیاریوں کے ساتھ، ایک اچھے طریقے سے انہوں نے ان کی تدفین کی، بہت بڑی ان کی انتظامات اس کے لیے کیے تھے۔ اور مودی جو مسلمان دشمنی کے لیے پہچانا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے ایسے اپنے آپ کو جھکایا انہوں نے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قومیں اپنے ہیروز کو کس طرح عزت دیتی ہیں۔ لیکن اسٹیٹ کا جو کل تھا یا ہمارے ملک کا یا حکومت کا جو رویہ تھا کل، وہ مجھے مناسب نہیں لگا۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اس سے میں کیسے اختلاف کروں جب کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیت دنیا سے جا رہی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں ہوتے ہوئے نہ پہنچیں۔ میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو۔ اور دوسرا دیکھیے، عام آدمی کی جو محبت تھی کل، وہ دیکھنے کے قابل تھی۔ کل میں نے ایک بچے کو دیکھا، 7 سال کی عمر تھی، وہ اپنے باپ کے ساتھ آیا ہوا تھا۔
تو وہ جس وقت بچے سے میں نے گفتگو کی تو میں نے بولا یار تم کیوں آئے ہو نماز جنازہ میں؟ ہے یہ ہمارے ایٹمی سائنسدان ہیں. تو میں نے بولا تم یعنی تمہاری ان سے محبت یا نسبت کیا ہے؟ یہ عام سوال ہے, ایک بچے سے پوچھا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو آج میں یہاں پر نہ ہوتا, شاید پاکستان نہ ہوتا. ایک 6 سال کا بچہ تھا, میرا خیال 5ویں جماعت کا تھا, تو آج پاکستان نہ ہوتا, یہ انہی کی وجہ سے ہے. میں نے بولا اگر کوئی پاکستان کا سیاستدان یا دوسری کوئی سیاستدانوں کی بھی بے شمار قربانیاں ہیں, یہ بات نہیں ہے, کوئی دوسری اور شخصیت ہوتی تو تم کیا کرو گے؟ تو کہتا نہیں قدیر خان صاحب جو ہے نا وہ وہی عظیم تھے, انہی کی وجہ سے آج جو ہے ہماری بہت سے ادارے جو ہیں, بچہ چھوٹا بچہ تھا تو بہت سے ادارے ان کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قومی سلامتی جو ہے نا وہ اس وقت خطرات سے باہر نکل رہی ہے, بہتری ہو رہی ہے. ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ ملک محفوظ اس ایک شخص کی وجہ سے. بالکل. کل جو عام لوگوں کے ساتھ بھی میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ ہم آج جو ڈٹ کے کڑے ہوتے ہیں نا, انڈیا کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو مذاق میں لے لیتے ہیں, اس کی وجہ صرف اور اس کی ضمانت جو ہے وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب تھے. تو یہی لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر قدیر خان صاحب نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمیں تحفظ دیا, ہمیں تحفظ کا احساس دلایا اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کے سامنے, تو ہم ان سے ایک تو بناوٹی محبت کل ہم نے کہیں نہیں دیکھی, دل سے جو محبت کی جاتی ہے وہی کل ہم نے دیکھی. کل سب سے اچھی بات کیا تھی نا, لوگ بناوٹی محبت یا کسی کوئی ذاتی فوائد کے لیے نہیں آئے تھے. اکثر جنازوں میں بھی لوگ فوائد کے لیے جاتے ہیں, بڑی شخصیات کے اچھی خوشی غمی ان کے کسی ایونٹ پہ اس لیے جاتے ہیں کہ تعلقات قائم کر لیے جائیں, لیکن کل بناوٹی محبت میں نہیں تھی. یہ ایک اچھی چیز تھی. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قوم, اپنے قبیلے, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے جب قربانی دیں گے پازیٹیو انداز سے تو آپ کو یاد رکھا جائے گا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو تھوڑا سا شرائع صاحب اس پہ بات کرتے ہیں کہ کل باقی بات ہو گئی ہے, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ دور دور سے لوگ آ رہے تھے, لیکن کل جو جنازہ تھا ایک ایسے شخص کا تھا جو ایک عام بندہ نہیں تھا, ایک بہت بڑا انسان, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, ایک بہت بڑا نام تھا اس ملک کا ہیرو تھا. تو اس کے لیے لازمی تھا, یہ ضروری تھا کہ اس کے جنازے کے جو انتظامات ہیں وہ ایک طریقے سے, ایک پراپر مناسب طریقے سے کیے جائیں. تو آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ اچھا, جس وقت کل آپ وہاں تمام ایکٹیویٹی میں خود بھی دیکھ رہے تھے, ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ وہاں پر صفائیاں اسی وقت ہونا شروع ہو گئیں, اسی وقت ہی وہ آئے اور باڑ لگا دی. سیکیورٹی ٹھیک ہے, معیار ضروری تھے, لیکن جب اتنی بڑی شخصیت ہو تو آپ پہلے دیکھیں ویدر کیسا ہوگا, موسم کیسا ہوگا. عام آدمی کوئی کسی بھی علاقے میں اس خوشی غمی کا تہوار ہو, موت ہو جائے, وہ چیک کرتے ہیں کہ موسم کیا بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن کل اتنی جلدی تھی ریاست کو کہ انہوں نے کہا کہ بس ان کو دفنا دیا جائے, موسم کا انتظار نہیں کیا گیا. غلطی کس کی تھی؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ اسٹیٹ لیول پہ ان کو الوداع اس لیے کیا جانا ضروری تھا کہ میسج دیا جائے. بالکل, جس طرح ہم نے عیدی صاحب کو دیا تھا. عیدی صاحب کے لیے آپ نے نیشنل اسٹیڈیم کو خالی کر دیا, پورا نیشنل اسٹیڈیم خالی کیا, اسٹیڈیم کی طرف آنے والے راستوں کو آپ نے صاف کیا, سیکیورٹی وہاں پہ لگا دی, درست کیا. لیکن جس طریقے سے, جس خوبصورتی سے نیشنل اسٹیڈیم کو, یہ اس کا بھی کریڈٹ دیکھیں سندھ حکومت کو جاتا ہے. پہلے نمبر پر کہ انہوں نے خود لیٹر لکھا مراد علی شاہ کو کہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عیادت پہ, اور دوسرا سندھ حکومت کا عیدی صاحب کا آپ نے یاد کروایا. عیدی صاحب کے نماز جنازہ کو کور کرنے کے لیے میں وہاں موجود تھا. صحیح, ٹھیک, بڑی خوش قسمتی تھی آپ کی. پھر میں وہاں موجود تھا. وہاں پر کیا تھا, نیشنل اسٹیڈیم کے چاروں طرف انہوں نے راستے بنا دیے, 4 راستے بنائے کہ آپ ان 4 راستوں سے اسٹیڈیم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. جب آپ اسٹیڈیم کے اندر داخل ہوتے تھے, اس کے بعد چونکہ اتنا بڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں آپ کو پتہ ہے لاکھوں کی تعداد میں تو صرف لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تو اور پورا اگر گراؤنڈ ہو, بہترین انتظامات تھے. انہوں نے پہلے ہی فوج لگا دی تھی. عیدی صاحب کے جہاں پر جنازہ میت کو رکھا گیا اس کے ارد گرد وہاں انہوں نے تاریں لگا دی سائیڈ پہ, تاکہ ان کی میت کی طرف کوئی نہ آئے. وہیں پر پاک افواج آئیں اور وہ سلامی دیں. ان کو سلامی دینے کے بعد اب یہاں پر بھی یہ ہو سکتا تھا, راولپنڈی اسٹیڈیم میں, اسلام آباد میں اسلام آباد کلب کے پاس جگہ ہے. اس کلب کے علاوہ جہاں پر ہماری یہاں پہ ہر سال یہاں 23 مارچ کو ڈرلز ہوتی ہیں, یہ اتنا بڑا ایریا تھا کہ آپ وہاں پر جگہ بنا کر
لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے, پوری بالکل. دنیا کے ایمبیسڈرز مسلم آتے, دنیا کے نمائندے آتے اور وہ شریک ہوتے. اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا اچھا, لیکن اس دوران کنٹراورسی ایک بتانا سب کو ضروری ہے. صحیح. عمران خان صاحب نے کہا کہ فیصل مسجد میں دفن کیا جائے گا. فیصل مسجد میں وہاں قبر تیار کی جا رہی تھی. دوسری طرف ایچ8 قبرستان میں دفن کیا گیا. ایچ8 قبرستان کے لیے انہوں نے خود وصیت کی تھی, اور ریاست کہہ رہی ہے کہ وہاں پر فیصل مسجد پہ دفن کیا جائے. یعنی ان کے خاندان کے افراد سے بات چیت کیے بغیر ہی وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر دیا. ایک جنازے میں نہ شرکت کرنا اور دوسرا ٹویٹ کر دی. بہت سی چیزیں ہیں, اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. ہر مرحلہ سیکھنے کا ہوتا ہے. پاکستان کی بہت سے نامور شخصیات ہیں جنہوں نے ریاست کے لیے اس ریاست کے لیے کام کیا. ان کے گزر جانے کے پر بھی کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ نہیں, ان کو اون کرے ریاست. یہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہیں. بالکل, یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں. میں نے جو ایدی صاحب کی بات کی اس سے ہمیں لگا تھا کہ وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں, اور دنیا کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کو اپنی عوام جو ہے وہ جانتی ہے, وہ چاہتی ہے, محبت کرتی ہے. اور اس کو الوداع کرنے کے لیے قوم جو تھی, وہاں کے لوگ جو تھے, کراچی کے شہری تھے, باقی علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے, تو اس کو الوداع کہنا چاہ رہی تھی قوم. تو کل بھی یہ ممکن تھا کہ کل بے شک کل نہ کرتے, آج جنازہ ہوتا, لیکن ایک پراپر, ایک مناسب طریقے سے, ایک انتظام کے ساتھ ایک ٹی وی پہ لائیو ہو جاتا. پوری دنیا کے لوگ دیکھتے کہ کسی قوم کا ہیرو جو ہے وہ اس کو الوداع کیا جا رہا ہے. مقصد ہمارا یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اپنا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں, اس لیے ان کا جو الوداع تھا وہ ایک مناسب طریقے سے ہونا چاہیے تھا. اچھا, اس میں ہم جس وقت مناسب کا لفظ لے رہے ہیں یہ ہوا مناسب بھی ہے, لیکن ہمارا یہ مقصد ہے کہ ایک اچھے انداز سے, بہترین طریقے سے ہونا. اس طریقے سے کہ جب آپ نے دیکھا کہ جس وقت وہاں پہ پی ٹی وی اور نیشنل براڈ کاسٹنگ سیٹ اپ لگایا گیا تو اس وقت وہاں پر کیمرے لگائے, بعد میں بارش ہو گئی, وہ کیمرے ان کی میت کو کور نہیں کر سکے, لوگوں کو کور نہیں کر سکے, کتنی تعداد ہے. تو لہٰذا پہلے ہی سے یہ چیزیں دیکھی جانی چاہیے تھی. آج موسم صاف ہے, آج ہوتا تو آپ اگر پی ٹی وی نے 10 کیمرے لگائے ہیں, دنیا پوری اسے کٹ کرتی, دنیا کے بڑے چینلز اسے کٹ کرتے. دیکھیں, صرف اگر ویسٹ نہیں کر رہا, امریکہ نہیں کر رہا, ترکی میں دکھایا جاتا, الجزیرہ آپ کو دکھاتا, ملائیشیا کے دکھاتے, ایران کے دکھاتے, سعودی عرب کے دکھاتے. یہ ٹی وی چینلز لائیو دکھاتے کہ ان کے ایک مسلم دنیا کے ایک ملک کے ایٹمی طاقت بنانے والے سائنسدان کے آخری رسومات ہیں. تو وہ ہو رہا ہوتا. آپ کو یاد ہوگا جس وقت امریکہ میں یہ گلوکار اور اداکار جاتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سی شخصیات ہیں, نام کہہ لیں, وہ ساری جاتی ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے, ریاستی سطح پر انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے, اعزاز دیا جاتا ہے, اور وہ لائیو کٹ کی جاتی ہیں. ایون پاکستانی ٹی وی چینل امریکی اداکاروں اور اداکار یا کوئی شخصیت اگر ڈیتھ ہو جائے ان کو لائیو کٹ کرتے ہیں. تو ہماری ریاست کو چاہیے تھا کہ اس طرح 1-2 دن رک جاتے. وہاں پر بھی یقین کیجیے 8-8 10-10 دن رک جاتے ہیں. وہاں پہ 8-8 10 دن رسومات چلتی ہیں. صدر آتا ہے, وزیر اعظم آتا ہے, وہاں پر آ کر تمام عسکری اداروں کے الگ الگ سلامی دی جاتی ہے. اسی طرح یہ ہوتا. دیکھیے, دنیا میں واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہے, اس کو ایٹمی طاقت بنانے والی شخصیات ہیں. یہ ان کے لیے رکنا ضروری تھا. میں آپ کو بتاؤں, ہوا یہ کہ جس وقت فلسطین غزہ کی پٹی پہ حملہ ہوا, یہ پچھلے سال غزہ کی پٹی پہ حملہ ہوا, تو اس وقت وہاں سے کچھ دوست پاکستان آئے تقریباً 1 ماہ بعد. ایک کانفرنس تھی, کانفرنس ہوئی تو کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ملنا چاہتا ہوں. وہ یاد اس لیے ان کی بات آئی کہ کل جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے پتہ چلا, دیکھیں کہ کس طرح مسلم دنیا کے اثاثہ کچھ شخصیات ہوتی ہیں. تو کہنے لگے ان سے ملنے جانا ہے. میں نے بولا کیوں ملنے جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگے یار بس وہ ہمارا ہیرو ہے. تو وہ وہاں پہ غزہ کی پٹی پہ رہنے والا ایک شخص پاکستان آیا یہاں پہ کانفرنس میں شرکت کے لیے, اور کہتا ہے کہ وہ ہمارا ہیرو ہے. تو سوچئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہا تو جاتا ہے نا. آپ کل میں وہی پہلی بات پھر دہراتا ہوں, جس وقت نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی تو یہ مشترکہ اثاثہ یہ نعرہ ہے پوری دنیا کا. بالکل, کوئی دوسرا کوئی جو مرضی کہتا ہے, اسلامی دنیا کا نعرہ, پوری اسلامی دنیا کا. اللہ سب سے بڑا ہے. جی ٹھیک ہے. اور مغرب یا کوئی بھی شخص اسلام مخالف جو قوت, کوئی چند پورا تو نہیں ہے, مغرب میں بھی اچھے بہترین شخصیات ہیں,
جو اسلام مخالف یا مذہب مخالف ہے وہ ٹیررزم سے جڑتا رہے، لیکن نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرنا یہ ہمارے لیے اچھائی، محبت اور انصاف کا ایک نام ہے. جب خدا اللہ اکبر کا ہم نعرہ لگاتے ہیں تو یہی کل ہوا. تو اب اچھائی تھی، کل بہت کچھ کرنے کا انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ جیسے شیرازی صاحب نے کہا کہ غزہ کی پٹی کے لیے بھی پٹی کے آنے والا نوجوان جی غزہ کی پٹی سے آنے والا ایک نوجوان جو تھا وہ ڈاکٹر قدیر خان کو اپنا سہارا یا اپنا ہیرو مانتا ہے. ملنا ہے ان سے تو ہم نے تمام چیزیں ہوئی پھر ملاقات کے حوالے سے. بالکل. تو اگر غزہ کی پٹی کے نوجوان کے لیے ڈاکٹر قدیر ایک ہیرو ہے تو ہمارے لیے تو وہ ایک ہیرو. الفاظ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے پاکستانی قوم کے جو جذبات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، ہم ان سے واقف ہیں. پوری قوم کا وہ ہیرو تھا، وہ ضمانت تھی ان کے تحفظ کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا اس میں بھی بات کریں گے ہم، لیکن فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لیکن ڈاکٹر قدیر جو تھے وہ کوئی بھی کسی قسم کا تنازع یا اس کے حوالے سے کوئی ایسی منفی بات نہیں تھی جو کسی بھی کہیں پہ بھی بڑی شخصیات کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑ جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر قدیر جو تھے وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو کسی بھی طرح ان کا منفی پہلو خدا نہ خواستہ ان کا نہیں تھا. ہمیں اجازت دیجیے. جاتے ایک بات یاد آ گئی. قدیر خان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی دوستوں کی. تو جب ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ دیکھو نا پرویز مشرف نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. دوستوں نے کہا سر صاف ظاہر ہے ان کی جب وہ شخصیت بیٹھے ہوں تو ان کی گفتگو سننے کا دل کرتا ہے. ہم نے کہا سر ایسا ہی ہو، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں. کہنے لگے ایک بات یاد رکھو، لکھ لو یہ بات. تو ہم نے بولا جی حکم کریں. کہنے لگے میری بات یاد رکھنا کہ میری آخری سانسیں اس دھرتی میں ہوں گی. صحیح بہت بڑی بات کی ہے. سمجھ. تو مشرف دیکھیں آج اس ملک میں نہیں ہے، عدالتوں نے اسے بلایا، بار بار بلایا، وہ نہیں آیا. لیکن قدیر خان جس کو نظر بند کیا گیا، جن کو باہر ملکوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی، غدار ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی گئی، وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ ان کی آخری سانسیں میری اسی وطن میں ہوں گی. بالکل شیرازی صاحب کی بات درست ہے. اور مجھے بھی ایک اور چیز یاد آ گئی ہے. کل حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان سے مغرب کی طرف جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، UK جاتے ہیں، دیگر ملکوں میں جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر قدیر خان صاحب جو تھے وہ واحد شخصیت تھے جو وہاں پہ پڑھے، سب کچھ کیا، لیکن وہ یہاں پہ آئے، پاکستان میں بسے اور پوری زندگی یہاں پہ گزار دی اور پاکستانی لوگوں کی خدمت کی اور ہمیں تحفظ دیا، ایٹم بم دیا اور انڈیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا ہمیں موقع دیا اور زندگی گزارنے کا ہمیں ایک حوصلہ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مجھے اور شیرازی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.